اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کماتا ہوں، میرا بھائی کچھ نہیں کماتا، ہمارے خرچے زیادہ ہیں، میں جتنا بھی کماتا ہوں سب خرچوں میں لگ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، تو میرا بھائی کچھ بھی نہیں کماتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تجھے رزق دیتا ہے وہ اس کی وجہ سے دیتا ہو۔ آج کل ہم بھائیوں میں بھی آپس میں اتفاق نہیں رہا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں، ہم گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، ہمارا بھائی کچھ نہیں کماتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رشتے ٹوٹتے ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے میں اتفاق نہ رہے، آپس میں ایک دوسرے کو تانے دیے جائیں تو یقیناً دوریاں پیدا ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اس طرح سے بڑا بھائی چھوٹا بھائی دونوں الگ الگ گھروں میں پھر چلے جاتے ہیں اور اس طرح آپس میں ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رشتوں کو اہم سمجھا نہیں جاتا، یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی سب کچھ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تم خرچتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا فرماتا ہوں۔ ہم جو بھی خرچتے ہیں، کبھی اس طرح ہوا ہے کہ خرچ کے کم پڑ گیا یا ختم ہو گیا، اس کے بعد ہمیں کوئی چیز ملی ہی نہیں۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارا رہن سہن کھانا پینا سب کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی شکایت کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے کھانے کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے نوازتا ہے، ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اس پہ بھروسہ کریں، اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، پھر آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں، وہ خود ہر آپ کے مسئلے کو، ہر آپ کی پریشانی کو ختم فرمائے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔